العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. صدق الله العظيم. عزیز طلبہ، جلالین شریف کا سبق ہے پارہ 26 سورۃ الاحقاف ہے۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے آپ قوم عاد کے بھائی کا تذکرہ کیجئے۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، ما قبل سے مناسبت یہ ہے کہ اوپر کی آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ذکر آیا، قرآن کریم کا ذکر آیا، بعض قوموں کا ذکر آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں تسلی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ بھی تکذیب کا معاملہ ہوا، قوم نے انکار کیا، قوم نے تکذیب کی، تو کئی مناسبتیں ہیں کہ رسالت نبوت کوئی نئی چیز نہیں، قوموں کی جانب سے بدسلوکی اور تکذیب کوئی نئی چیز نہیں، چونکہ تنزیل ہے قرآن کریم کے ساتھ تھوڑا تھوڑا نازل ہوا۔ تنزیل کے مقاصد میں سے تدریجاً نزول کے فائدوں میں سے تثبیت و فؤاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی دینا۔ تو حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے قوم کا واقعہ ذکر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی بھی ہے۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اخ جس طریقے سے نسبی بھائی کو بھی کہا جاتا ہے، اسی طرح سے قومی بھائی کو بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر قومی بھائی مراد ہے، حضرت ہود علیہ السلام انہی میں سے تھے، اور انبیاء کرام جتنے بھیجے گئے اکثر قوم ہی کے بھیجے گئے ہیں جن کی زندگی ان کے درمیان گزری ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام، ہود بن عبداللہ بن رباح، آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا۔ دیکھیں آگے، وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، آپ تذکرہ کریں قوم عاد کے بھائی، یعنی قومی بھائی، نسبی بھائی نہیں، حضرت ہود علیہ السلام۔ اذ انذر قومہ بالاحقاف، جبکہ انہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا، بالاحقاف مقام احقاف میں۔ اذ انذر قومہ بالاحقاف، اذ انذر یہ جملہ ما قبل سے بدل الاشتمال ہے، بدل اشتمال المصنف کہہ رہے انذر ڈرایا، یعنی نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام کے ذکر کا مقصد ان کی دعوت کا تذکرہ ہے۔
انہوں نے اپنی قوم کو احقاف مقام احقاف میں ڈرایا. انذر اے خوفہم بالاحقاف. احقاف حقفن کی جمع ہے، خمدار ٹیلے کو بولا جاتا ہے، اور ایک یہ کہا جائے کہ یمن کی ایک وادی کا نام ہے بہی منازلہم، جہاں ان کے مکانات تھے. بہی منازلہم یہ احقاف کی دوسری تفسیر بھی ہو سکتی ہے. ایک تو یہ کہ وادی بالیمن، یمن کی وادی. بہی منازلہم مقام احقاف میں ان کے مکانات تھے، وہ لوگ وہاں بسے ہوئے تھے. ماقبل میں آ چکا حقف کی جمع احقاف ہے. ریت کے خمدار ٹیلے کو اصل بولا جاتا ہے. اس جگہ پر ایسے ریت کے ٹیلے بھی موجود تھے جہاں قوم آباد تھی. حقف الرمح اہل عرب کہتے ہیں جبکہ نیزہ ٹیڑھا ہو جائے. حقف الرمح تو حقفن کے لفظ میں ہی ٹیڑھے پن کا مادہ شامل ہے. وہ ریت کے خمدار ٹیلے موجود تھے. اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ. اس حال میں کہ ڈرانے والے گزر چکے ہیں ان سے پہلے بھی اور ان کے بعد بھی. کل گزشتہ سبق میں خلط بتایا تھا کہ خلا کی نسبت زمان کی طرف ہو تو گزرنے کے معنی میں ہوتا خلا الزمان ای مضى الزمان. یہاں پر خلط مضت کے معنی میں ہے، نذور ڈرانے والے. فاعل جمع مکسر ہے اس لیے فعل کو واحد مؤنث لایا گیا. دونوں جائز ہیں، مذکر اور مؤنث دونوں لانا فعل کو. ای مضت الرسول من بین یدیہ ان سے پہلے بھی، حضرت ہود علیہ السلام سے پہلے 4 انبیاء ہیں، حضرت شیس، ادریس، حضرت آدم اور نوح. یہ 4 انبیاء ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. من بین یدیہ ومن خلفہ ان سے پہلے اور ان کے پیچھے بہت سارے انبیاء ہیں. حضرت صالح علیہ السلام کے بعد نبیوں کا ایک لمبا سلسلہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل و اسحاق، اور پھر ایک لمبا سلسلہ نبیوں کا چلتا ہے. یہ جملہ معترضہ ہے بیچ میں جو وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ. اس جملہ معترضہ کا مقصد یہ بھی بتانا ہے کہ ان کی رسالت اور نبوت بھی کوئی نئی چیز نہیں تھی، یا یہ کہ ڈرانا کوئی نئی چیز نہیں. ڈرانے والے اور اللہ کی دعوت دینے والے پہلے بھی اور بعد میں بھی بہت سارے گزر چکے ہیں. اللہ تعبدوا الا اللہ. ڈراتے ہوئے کیا کہا؟ اللہ تعبدوا بین قول اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی پرستش مت کرو. ان یہ مصدریہ بھی ہو سکتا ہے اور ان مخففہ من المثقلہ بھی ہو سکتا ہے، دونوں کا احتمال ہے. اگر مخففہ من المثقلہ ہے تو ضمیر الشان کو محذوف مانیں گے. اللہ کے سوا کسی کی پرستش مت کرو. عبادت، امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں العبودیہ ہی اظہار التذلل. عبودیت تو اظہار تذلل کا نام ہے، اور عبادت ہی غایت التذلل، انتہا درجے کی عاجزی ظاہر کرنے کا نام عبادت ہے. لہذا یہ اسی کے لیے ہوگا جس کے لیے، اسی ذات کے لیے عبادت ہوگی جس کے لیے غایت فضیلت حاصل ہو. فلا یکون الا لمن له غایت الفضل. سب سے بڑی فضیلت، انتہا درجے کی فضیلت اللہ کے لیے ہے، تو عبادت بھی صرف اسی کی ہوگی. اللہ تعبدوا الا اللہ. وجملۃ قد خلت معترضہ، اسی کو کہا بیچ وقد خلت النذر، یہ جملہ معترضہ ہے. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. بے شک میں تمہارے اوپر ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ کرتا ہوں. اخاف علیکم عذاب یوم علیم، یعنی اگر تم عبادت نہ کرو تو اندیشہ ہے کہیں تمہارے اوپر بڑے دن کا عذاب نہ آ جائے. عذاب یہ لفظ باب تفعیل کا مصدر ہے، کہا جاتا ہے. مادہ عذب ہے. عذب یعذب کے معنی میٹھا ہونا. عذب یعذب تعذیبا وعذابا، مٹھاس کو دور کر دینا. باب تفعیل کی خاصیت چونکہ سلب کی ہے، مریضہ بیمار ہوا، مرضہ بیماری کو دور کیا. اسی سے ممرضہ نرس کو بھی بولا جاتا ہے کہ وہ خدمت کر کر کے بیمار کی بیماری کو دور کر دیتی ہے، گرچہ دوسری بیماری پیدا کر دیتی ہے. وہ عذب میٹھا ہونا، عذب مٹھاس کو دور کرنا. امام راغب نے یہ بھی تحریر فرمایا ہے کہ عذب الرجل کہا جاتا ہے، یہ اس سے ماخوذ ہے جبکہ آدمی کھانا پینا چھوڑ دے تو عذاب واقعتاً ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہر لذت بلکہ کھانا پینا بھی انسان کا
چھوٹ جاتا ہے۔ تو عذاب الرجل سے ماخوذ ہو، جبکہ آدمی کھانا پینا چھوڑ دیتا اس سے عذاب ہو۔ عظیم اس دن کو کہا گیا ہے شدت ہول کی وجہ سے، خوفناکی اور ڈر اور خوف کے زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ قالوا وجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، افک یا افک ما قبل میں گزر چکا ہے، ضرب سے معنی پھیرنا، جھوٹ کو افک بولا گیا تھا چونکہ وہ بھی سچ اور حق سے پھرا ہوا ہوتا ہے۔ ترجمہ دیکھیں، قوم نے کہا کیا تو ہمارے پاس آیا تاکہ تو ہم کو ہمارے معبودوں سے پھیر دے؟ لتأفکنا ای لتصرفنا عن عبادتها، لتأفکنا کی تشریح کی مصنف نے صرف اصرف سے پھیرنے سے۔ فأتنا بما تعدنا، لے آؤ تم ہمارے پاس اس عذاب کو جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو اگر تم سچوں میں سے ہو۔ ان کنت من الصادقین، اس بات میں سچ ہو کہ انہ یاتینا کہ وہ عذاب ہم پر آئے گا۔ فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ قوم بت پرست تھی معلوم ہو رہا ہے، اور بتوں کی پرستش میں مبتلا تھی۔ نوح علیہ السلام کے بعد بتوں کی پرستش شروع ہو گئی تھی، نوح علیہ السلام کے زمانے ہی سے کی قوم سے۔ اس سے پہلے سارے لوگ ایک دن پر تھے، توحید پر قائم تھے۔ تو تم اس لیے آؤ کہ تم ہم کو ہمارے معبودوں سے پھیر دو، ہمارے بتوں سے جن کی ہم پرستش کرتے ہیں یا جن مجسموں کی ہم پرستش کرتے ہیں، لے آؤ ہمارے اوپر عذاب۔ بما تعیدنا میں جو ما ہے موصولہ، اس کا بیان ہے من العذاب لا عباد۔ ان کنت من الصادقین شرط ہے اور جزا محذوف ہے، جزائے محذوف پر قرینہ فأتنا بما تعیدنا ما قبل کی عبارت ہے۔ ان کنت من الصادقین، ہود علیہ السلام نے جواب دیتے ہوئے کہا قال انما العلم عند اللہ، کہ یقیناً عذاب کا قطع علم اللہ کے پاس ہے۔ هو الذی یعلم، صفحہ پلٹ لیتے ہیں، وہی جانتا ہے کہ وہ عذاب کب آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہی کے علم میں ہے کہ عذاب کب آئے گا، وہی جانتا ہے۔ آگے کی عبارت دیکھیں، آگے کی آیت دیکھیں، عند اللہ هو الذی یعلم من متی یأتیکم العذاب، یہ لفظ ہے، وہی جانتا ہے کہ وہ عذاب تم پر کب آئے گا، وہی جانتا ہے۔ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ، کچھ الفاظ باقی ہیں، جی جی جی۔ هو الذی یعلم متی یأتیکم العذاب، وہی جانتا ہے کہ وہ عذاب تم پر کب آئے گا۔ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ، بلغ یبلغ، تبلیغ کے معنی بات کو پہنچانا۔ ما ارسلت ماضی مجھول ہے باب افعال سے، اور میں تم کو پہنچا دیتا ہوں وہ عذاب وہ پیغام جو مجھے لے کر بھیجا گیا ہے، میں تمہاری طرف پہنچا دے رہا ہوں۔ یعنی میرا وظیفہ، میرا مقصد، میری جو ذمہ داری ہے تبلیغ احکام ہے، اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچانا ہے۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم جہالت کی حرکت کر رہے ہو۔ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، قومًا تجہلون، تجہلون یہ قومًا کی صفت، یہ جملہ نکرہ کے بعد جو جملہ ہے صفت موصوف صفت مل کر اراکا کا مفعول دوم ہے۔ جہالت والی باتیں کر رہے ہو۔ جہالت والی بات یہی تھی کہ عذاب کا مطالبہ کیا ہے، عذاب کا مطالبہ کرنا بڑی نادانی ہے، بڑی جہالت ہے۔ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، یہ جہالت والی حرکت کیا تھی؟ بِاسْتِعْجَالِكُمُ الْعَذَابِ، تمہاری جانب سے عذاب کا جلد مطالبہ کرنے کی وجہ سے، عذاب کا جلد تقاضا کرنے کی وجہ سے۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، رَأَوْهُ، ہو ضمیر کا مرجع عذاب ہے، ما هو العذاب بتا دیا، ہو ضمیر کا مرجع، اور چونکہ فأتنا بما تعیدنا میں ما موصولہ سے عذاب کی طرف اشارہ تھا، ضمیر کا مرجع ما قبل میں ہے۔ بعض حضرات نے کہا ہو ضمیر مبہم ہے، عارضاً اس کی وضاحت ہے، تفسیر ہے اس کی وضاحت۔ ما ہوا عارض بادل کو بولا جاتا ہے، بادل مراد ہے یہاں پر، اصل عارضہ کے معنی رکاوٹ بننے کے ہیں۔ عارض اسی سے استعمال ہوتا ہے جس کی جمع عوارض استعمال ہوتی ہے۔ بادل بھی سورج کی روشنی کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے زمین تک پہنچنے میں۔ سحاباً عرض فی افق السماء، فلما رأوه عارضاً ای سحاباً عرض فی افق السماء مستقبل اودیتہم، جب انہوں نے اس بادل کو اپنے وادیوں کے بالمقابل آتے ہوئے دیکھا، اس عذاب کو بادل کی شکل میں اپنے وادیوں کے
بالمقابل آتے ہوئے دیکھا یا وادیوں کے سامنے سے آتا ہوا دیکھا. مستقبل اس میں فاعل ہے. اودیۃ وادی کی جمع ہے پانی کے بہنے کی جگہ وادی کہا جاتا ہے. الموضع الذي يسيل فيه الماء وہ جگہ پہاڑ کے درمیان جہاں پانی بہے. پانی بہنے کی جگہ کو وادی اور اسی مناسبت سے شرمگاہ سے جو پانی نکلتا ہے اس کو بھی ودی بولا جاتا ہے. پیشاب کے بعد جو پانی سفید پانی نکلے اور شہوت کے وقت جو نکلے وہ مزی ہے اور شہوت پوری ہونے کے بعد جو منی نکلتی ہے وہ منی ہے. منی مزی ودی. مستقبل اودیتہم اپنے وادیوں کے بالمقابل. تو کہا انہوں نے یہ بادل ہم پر برسنے والا ہے. هذا عارض ممطرنا مستقبل اودیتہم یہ عارضن کی صفت ہے چونکہ اضافت لفظی ہے اور اضافت لفظی سے تخصیص پیدا نہیں ہوتی بلکہ محض تخفیف ہوتی ہے اس لیے نکرہ کی صفت بننا درست ہے. دونوں جگہ پر عارض نکرہ کی صفت آگے اضافت لفظی ہے. مستقبل اودیتہم بھی اور هذا عارض ممطرنا بھی. ممطرنا اے ممطر ایانا بتا دیا کہ نا ضمیر مفعول ہے ممطر کا. ایانا سے ضمیر منفصل سے منصوب منفصل سے اس کی تشریح کی. ممطر اسم فاعل باب افعال سے. الحمدللہ. هذا عارض ممطرنا اے ممطر ایانا ہم پر بھی بارش برسنے والی ہے. قال تعالی بل هو ما استعجلتم به. قال تعالی بیچ میں بڑھا کر بتا رہے صاحب جلالین کہ آگے کا جملہ بھی اللہ کا فرمان ہے. ہود علیہ السلام کا قول نہیں بلکہ قول باری ہے. قال تعالی بل هو ما استعجلتم به بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کی تم نے جلدی مچائی جس کا تم نے جلدی تقاضا کیا. ریح من العذاب یہ ماں کا بیان ہے. ریح فیہا عذاب علیم ایک ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے. ریح فیہا عذاب علیم ریح یہ ماں کا بدل ہے. اوپر جو مستعجلتم بھی ماں سے بدل ہے. ریح فیہا عذاب علیم ریح کی جمع ریاح آتی ہے. قرآن کریم میں اکثر جو عذاب والی ہوا ہے اس کے لیے ریح کا لفظ آیا ہے. ریح فیہا عذاب علیم اے مولم. جی ریح فیہا عذاب علیم اے عذاب مولم. بل هو ما استعجلتم به ریح فیہا عذاب علیم. علیم بمعنی مولم ہے. یہ تشریح کی ہے یعنی صیغہ صفت برائے مبالغہ ہے. مولم کے معنی میں تکلیف دینے والا لیکن اللہ نے علیم تکلیف والا اس لیے استعمال کیا مبالغہ پیدا کرنے کے لیے کہ وہ عذاب اس قدر سخت ہوگا کہ وہ عذاب خود اس عذاب کی تکلیف محسوس کرے گا. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. دمر يدمر التدمیر باب تفعیل سے. دمر کے اصل معنی ادخال الہلاک علی الشیء کسی چیز پر ہلاکت کو داخل کرنا. بعض نے فرمایا بعض کا قول ہے تدمیر ایسی ہلاکت کو کہا جاتا ہے جس کی اصلاح نہ ہو سکے. جس کی اصلاح نہ ہو سکے ایسی ہلاکت کو دمار تدمیر تدمرو اے تہلک کل شیء ہر چیز کو وہ ہلاک کر دے گی. وہ ہوا رب کے حکم سے بامر ربہا ریح چونکہ مؤنث سماعی ہے اس لیے ضمیر مؤنث کیا ہے بامر ربہا اے بارادتہ. کل شیء مرت علیہ جس چیز پر سے وہ گزرے گی ہوا بامر ربہا رب کے حکم سے. ہر کل شیء اراد ہلاک جس چیز کو بھی اللہ ہلاک کرنا چاہے. چنانچہ فاہلکت یا فاہلکت رجالہم ونساءہم وصغارہم واموالہم ان کے مردوں عورتوں ان کے بچوں اور ان کے مالوں کو ہلاک کر دیا. اللہ نے اس ہوا نے ہلاک کر دیا. بأن طارت بذلك بین السماء والارض اڑا لیا اس ہوا نے آسمان و زمین کے بیچ اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اور ایک یہ ہے کہ ان کو اوندھے منہ گرا دیا ہوا نے اور ریت اس کے اوپر آ کر اڑ اڑ کر بیٹھ گئی. پھر ایک ہوا آئی تو اللہ تبارک و تعالی پھر ریتوں کو اڑایا اور پھر ان کو ان کی لاشوں کو ان ہواؤں نے دریاؤں میں جا کر پھینک دیا. لیکن جن کو ہلاک کرنا منظور تھا صرف وہی ہلاک ہوئے. حضرت ہود علیہ السلام جیسے وہ ہوا شروع ہوئی تیز و تند ہوا حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے خط کھینچ لی ایک لکیر کھینچ لی اور سارے ایمان والے اس کے اندر آ گئے. تقریباً 4000 لوگ تھے جو بچ گئے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بچا لیا.
उसी का जिक्र आगे वबक़िया हूद वमन आमन माअहू, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथ ईमान लाने वाले बाकी रहे, बाकी सब हलाक कर दिए गए। फ़अस्बहू ला युरा इल्ला मसाकिन, वो ऐसे हो गए कि नहीं, फ़अस्बहू वो ऐसे हो गए नहीं नजर आ रही थी मगर उनकी रहाइश गाहें। इल्ला कलमे हसर है, मसाकिनुहुम ला युरा का नाइब फ़ाइल है, सिर्फ उनके मकानात के कुछ निशानात रह गए, बाकी पूरी कौम गारत कर दी गई। अल्लाह का अज़ाब ऐसा आया। मसाकिन मस्कन की जमा है। कदालिक नज्ज़िल कौमल मुजरिमीन, इसी तरह हम मुजरिम कौम को बदला देते हैं, इसी तरह हम मुजरिम कौम को बदला देते। कदालिक ऐ मिस्ल ज़ालिकल जज़ा, मफ़ूल मुतलक मुक़द्दम है। कमा जज़ीनाहुम, जैसा कि हमने बदला दिया। जज़ा ऐसे बदले को कहा जाता है जो काफ़ी और वाफ़ी हो। वह मुशरिकीन मक्का को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, तुम किसी गुरूर में मुब्तला मत हो, धोखे में मत रहो। जैसे हमने इस कौम को हलाक किया, गारत किया, तकज़ीब नबी की वजह से, तकज़ीब रसूल की वजह से, तकज़ीब आयात की वजह से, तुम्हारी हलाकत भी कोई दूर नहीं है। तुम गुरूर में मुब्तला मत हो। कज़ालिक नज्ज़िल कौमल मुजरिमीन, इसी तरह हम मुजरिम कौम को बदला देते हैं, यानी जो मुजरिम कौम थी गैरों उनके अलावा ईमान वालों के सिवा। वलक़द मक्कन्नाहुम फ़ीमा इम मक्कन्नाहुम, वलक़द मक्कन्नाहुम फ़ीमा इम मक्कन्नाकुम फ़ीह, आगे का आयत है मक्कन्ना, मक्कन युमक्किनु, तमकीन के माना है कुदरत देना, काबू देना, जगह देना। फीमा मा मौसूला है और आगे जो इन है वो इन नाफिया है। मा नाफिया इसलिए इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया अल्लाह ताला ने, दो माँ का इज्तिमा हो जाता सूरतन। गरचे एक माँ मौसूला है, दूसरा माँ नाफिया होता, लेकिन सूरतन दो माँ के इज्तिमा से सिक्ल पैदा होता, इसलिए इस माँ के बाद अल्लाह ताला ने इन नाफिया इस्तेमाल किया। नाफिया माना या जायदा माना, जायदा माना तो फिर तर्जमा बदल जाएगा। अगर नाफिया मानते हैं तो तर्जमा होगा तहकीक कि हमने उनको कुदरत दी उन चीजों में जिन चीजों में हमने तुमको कुदरत नहीं दी। जी, तो इससे कौम आद की कुव्वत को बतलाना होगा। और अगर जायदा मानते हैं तो हमने तुमको कुदरत दी, उनको हमने कुदरत दी उन चीज़ों में जिसमें हमने तुमको भी कुदरत दी, तुमको भी माल और कुव्वत से हमने नवाजा है, लेकिन वो भी माल और कुव्वत में मगरूर हो गए, तुम भी माल और कुव्वत की वजह से मगरूर हो रहे हो। तो इन नाफिया भी हो सकता है, जायदा भी हो सकता है। मक्कन्ना या अहले मक्का में अहले मक्का से खिताब है। वजअलना लहुम समअ व अबसारा व अफिदा, हमने उनके लिए कान, आंखें और दिल बनाए। हमने अपनी जानिब से किसी नेमत के देने में हिदायत के असबाब में कोई कमी नहीं रखी। समझने के लिए, हक बात सुनने के लिए कान दिया, कुदरत की निशानियों को देखने के लिए अबसार आंखें दी, व अफइदा और हमने दिल भी दिया। क़ुलूबन वजअलना लहुम समअ व अबसारा व अफइदा, हमने उनके लिए कान, आंखें और दिल बनाए। जी, यहां पर देखिए, गौर कीजिए, समान को वाहिद लाया गया, अबसार और अफीदा जमा है। समान के वाहिद लाने में कई हिकमत, एक तो बताई जाती है मजदर है इसलिए वाहिद इस्तेमाल किया, दूसरा यह है कि सुनना, एक वक्त में एक ही बात आदमी सुन सकता है, दो बात को, दो तीन बातों को नहीं सुन सकता। और बसर की जमा अबसार के, एक वक्त में आदमी कई चीज़ों को देख सकता है, इसलिए अबसार को जमा इस्तेमाल किया। अफइदा फ़ाद की जमा दिल का जज्बाती हिस्सा, फ़अदल लहम से बनाया गया। दिल के कई टुकड़े, कई हिस्से हैं, दिल के उन वो हिस्सा जिसमें जज्बात जन्म लेते हैं। फ़अदल लहम से गोश्त का जोश मारना, जहाँ जज्बात जन्म लेते हैं, दिल के उस हिस्से को फ़ुआद कहा जाता है, जमा अफइदा। तो हमने उनके लिए कान, आंखें और दिल बनाए। सारी चीज़ें हमने समझने के लिए दी, लेकिन उनके कान, उनके आंखें और उनके दिल कुछ भी काम नहीं आए। अगना मा अगना, गनिया के माना मालदार होना, काफ़ी होना। मा अगना, अगना किफ़ायत करना किसी के लिए। मा अगना ऐ मा कफ़ालहुम, उनके लिए ये चीज़ काफ़ी नहीं हुई और ये चीज़ काम नहीं आई उनके लिए। मिन शैइन, यहाँ पर यह महल्लन मंसूब है, असल है शैअन,
اغنا عن شیئن کچھ بھی کام نہیں آئے مفعول مطلق ہے یہ اغنا عن شیئن من شیئن میں من زائدہ ہے اور یہ محلا منصوب ہے شیئن من الاغنا من زائدہ معمول اغنا یہ اغنا کا معمول ہے وہ اشربت معنی التعلیل اور تعلیل کے معنی کو اس میں پلا دیا گیا یعنی علت بتلانے کے لیے کہ ان کے یہ چیز کام نہیں آئی ما اغنا عنہم سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدتہم من شیئن ما اغنا کام نہیں آئے اس کو استعمال نہیں کیا اس لیے ان کے اوپر آفت آئی تو یہ تعلیل کے معنی کو متضمن ہے شامل ہے اشربت معنی تعلیل اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے نہیں جی اذ جو آیا ہے اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ یہ در حقیقت تعلیل ہے ما قبل کی علت کی اغنا کی کیوں کام نہیں آئے ان کے کان ان کی آنکھیں ان کے دل اس کی علت اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ اس لیے کہ یہ اللہ کی نعمتوں کا اللہ کی آیتوں کا یہ انکار کرتے تھے تو اذ کانوا یجحدون اللہ یہ معمول ہے ظرف ہے ما اغنا کا جو اوپر آیت آئے جہد باب فتح سے انکار کرنا جحود شدت کے ساتھ انکار کو جحود بولا جاتا ہے بعض نے کہا جحود کہا جاتا ہے اس چیز کا انکار جس کا اثبات ہونا چاہیے اور اس چیز کا اثبات جس کا انکار ہونا چاہیے اس کو جحود بولا جاتا ہے یجحدون بآیات اللہ حاق گھیر لیا یا نازل ہوا حاق گھیر لینا بعض نے کہا حق اصل میں حق تھا یعنی ان کے اوپر وہ بات ثابت ہو گئی وہ عذاب جس کا وہ استہزاء کیا کرتے تھے حق کے اصل بعض نے حق بتائی نزل بہم ما كانوا به يستهزئون الحمدللہ یہاں تک رکو پورا ہوا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لئے سمجھنا آسان فرمائے وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله